بکریوں کو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا دیکھا تو کیا بول اٹھا کہ یہ تو جادو کا کمال ہے، یہ تو کس کا کمال ہے؟ جادو کا کمال ہے۔ بجائے ماننے کے، بجائے یہ ہے کہ آنکھوں کے دیکھنے کے اسلام لے آتے، رسالت کو مانتے، نبوت کو مانتے، پھر بھی الزام لگا لیں کہ کس کا کمال ہے؟ جادو کا کمال ہے۔ میرے عزیزو، آقا علیہ السلام جب غار ثور کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر نے گویا کہ سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو فرما رہے ہیں کہ جب ابو بکر نے میرے نبی کو اپنے گود میں سر کو رکھا ہوا تھا، اپنی گود میں لیا، گویا کہ قرآن کو رحل کے اندر رکھے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ یہ سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نبی کی جو رسالت، نبی کو جو قرآن اترا تھا ساری سیرت کی، اس کو ابو بکر قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے، میرے نبی کی سیرت کو بھی دیکھتے، سورت کو بھی دیکھتے، ساری چیزوں کو دیکھتے۔ بہرحال میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ غار ثور سے اب یہ ہوا کہ فوجی واپسی چلے گئے، مشرکین مکہ نے برا بھلا کہا، گالیاں دی، تم نے وقت کو ضائع کرا دیا، ہمارے دشمن کو یہاں سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری گرفت سے باہر کر دیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا؟ جس کو رب اندھا کر دے اسے میں اور آپ بھی نہ کریں۔ اصل تو رب نے اندھا کیا تھا نا انہیں، اگر رب ان کو بینائی دیتے تو سامنے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ اللہ فرما رہے ہیں جب میرے محبوب اور ابو بکر غار میں تھے، اب جب ابو بکر نے دشمن اسلام کو دیکھا، بھڑک اٹھے، بول اٹھے، اے محبوب دشمن سر پہ آ گیا، دشمن کیا آ گیا؟ سر پہ آ گیا، اب کیا بنے گا؟ کہاں بھاگیں گے؟ تو غار کے اندر کوئی اور رستہ نہیں ہے، کوئی سرنگ نہیں ہے جس سے ہم راستہ تلاش کر لیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے جس رکاوٹ کے پیچھے میں چھپ جاؤں یا آپ چھپیں یا دشمن کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، ایسا کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب ابو بکر نے میرے محبوب کو فرمایا، محبوب نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ فرما رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب میرے محبوب نے اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر کو کن اداؤں کے ساتھ 100% یقین کے ساتھ توکل اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جب یہ لفظ کہا اور کس ادا سے کہا، ابو بکر کے دل کو کس طرح تمنا اور مطمئن کی، ذرا توجہ کر کے دیکھو، لا تحزن، فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کر، پریشان نہ ہو، کیوں؟ ان اللہ معنا، ہمارا رب ہمارے ساتھ۔ میں آپ سے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، جس کے ساتھ رب ہو جاتا ہے دنیا والے اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ معنا، یوں بھی تو کہہ سکتے تھے ان اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ۔ اللہ مفسرین پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، ان کی قبروں پر بڑی بڑی باتوں کا حل نکالتے ہیں۔ اور میں اور آپ ہوتے نا، یا آج کل کا ماحول ہوتا تو جیسے میں اور آپ ہیں، ہم تو کہتے ہیں پتلے گلی سے میرا کام ہو جائے، اگلا مرے، جزا سزا اسی کے سر پر ہے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے نبی بھی تو کہہ سکتے تھے ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، یوں کہہ سکتے تھے، جملہ یہاں بھی مکمل ہو رہا تھا، لیکن میرے نبی نے فرمایا ان اللہ معنا۔ رب کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس جملے کے لاکھوں میں قاری موجود ہیں دنیا کے، اور کروڑوں ایسے لوگ جو اس جملے کو پڑھ کر آج قبروں میں سوئے ہوئے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب جس ادا سے تو نے کہا تھا، جس زبان نبوت سے تو نے ادا کیا، تیرے رب کو اتنا پسند آیا، دنیا جب تک ہے
یہ جملہ قائم و دائم رہے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، یہ جملہ قرآن سے نہیں مٹ سکے۔ ان اللہ معنا، اللہ نے، میرے محبوب نے فرمایا ہے ابو بکر، اور میرے اور تیرے ساتھ اللہ ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں۔ جب رب ہمارے ساتھ ہے تو ہم کس چیز کا ہونا چاہیے؟ اب وہ واپس چلے گئے، واپس جانے کے بعد اب اللہ کی قدرتیں دیکھیں آپ، میں اور آپ تو اسباب کے محتاج ہیں، یار مکان بنانا ہے اینٹوں کے محتاج ہیں، گاڑے کا محتاج ہیں، سیمنٹ کے محتاج ہیں، کاریگر کے محتاج ہیں، مزدوری کے محتاج ہیں، لیکن میرا رب وہ ہے سارے اس کے محتاج ہیں، رب کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، ایک اللہ والے نے فرمایا کہ جس کو دل کا غنا حاصل کرنا چاہیے، غنا حاصل کرنا چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ میرے دل کے اندر سے کنجوسی نکل جائے، بخل نکل جائے، اس کو چاہیے کہ 1100 مرتبہ 1100 مرتبہ اللہ الصمد کی تسبیح کرے، انشاءاللہ اللہ دنیا سے بے نیاز کر دے گا اور دل کا غنی بنا دے گا۔ لیکن کرے گا کون؟ کرے گا کون میرے عزیزو؟ ہمارے پاس تو نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے پڑھنے، اذان بھی سن رہے، سب کچھ کر رہے۔ بہرحال جب وہ اللہ کی قدرتیں دیکھے، فاختہ کو انڈے دلوا دیے، مکڑی سے جانا دلوا دیا، اب یہ واپسی چلے گئے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے فرمان کی وجہ سے، آقا کے کبھی چہرے کو کبھی ہونٹوں کو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ہونٹ تو میں نے بڑے بنائے لیکن محبوب جیسے ہونٹ بھی میں نے کسی کو اللہ نہیں۔ جب ہونٹوں کو، کبھی کمر کو، کبھی ادھر کبھی دائیں دیکھ رہے، اب جس ایڈی پر، جس سوراخ پر ایڈی رکھی تھی، اس ایڈی کے اندر سے ایک کالے اژدہا، چاہے وہ بچھو تھا چاہے وہ اژدہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ محبوب غار ثور کے اندر آ گئے اور ابو بکر دیکھ رہا ہے، میں کیوں نہ دیکھوں، اور میرا نبی تو وہ ہے جو کیڑے مکوڑوں کو بھی نبی بن کر آیا، پرندوں کو بھی نبی بن کر آیا، جانوروں کو بھی نبی بن کر آیا، درختوں کا بھی نبی بن کر آیا، چاند اور سورج کا بھی نبی بن کر آیا۔ یہ اللہ نے میرے نبی کو خاصیت دی تھی، عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک ساری کی ساری نبوت میری نبی کو عطا کر دی، آج بھی ہے اور قیامت تک، قیامت کے بعد بھی میرے نبی کی نبوت ہے۔ اب جب اس نے باہر منہ نکالنا چاہا، نبی کو دیدار کرنا چاہا، یا حسد کے اندر جلتے ہوئے کہ دو کیوں اللہ کے یار یہاں پر آرام سے بیٹھے ہیں، تکلیف دینا چاہیے، ما یلی کو بشانی، اب اس اژدہے کا، یہ بچھو کا، اللہ جانتا ہے اس کا کیا نیت تھی، کیا ارادہ تھا، میں اور آپ تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب جب اس نے منہ نکالنا چاہا اور اس کے بعد اپنے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہا، تم سبحان اللہ نہ کہتے؟ ارے بھائی دیکھو جانور بھی باہر مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے آئے، لیکن ہمیں اور آپ کے اندر خوشی کے اعتبار سے ایمانی خوشی یہی ہے کہ سبحان اللہ غیر اختیاری طور پر، یہ ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت ہے۔ اب جب وہ باہر آنا چاہا، جب اس نے دیکھا کہ راستہ بند ہے، سوراخ بند ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی مبارک وہاں پر تھی، اس ظالم نے بے درے بے رحمی سے